بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 25 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 9 چل رہا تھا۔ تقریباً آدھے رکوع کی ہم نے تفسیر بیان کر دی تھی، آج انشاءاللہ اس کی بقیہ کی ہوگی۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ جب تم اپنے مناسک پورا کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو یوں دعا مانگتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، اے اللہ ہمیں تو دنیا میں ہی دے دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کو یاد کرنا تھا، اصل میں اس سے مراد ہے دعا مانگنا۔ تو دعا بھی چونکہ ذکر میں ہی آتی ہے، تو اللہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب حج کے ارکان مکمل ہو جاتے تو لوگ اس طرح سے دعا مانگا کرتے تھے اور اس طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ عرب میں دین ابراہیم پر چلے آ رہے تھے، تو بہت سے لوگوں میں اللہ کا اور حج کا تصور تو باقی رہ گیا تھا، مگر آخرت کا انکار کر چکے تھے۔ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہم جب مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ حج کرتے تھے، یہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ ان کا حج کرنے کا مقصد صرف دنیا ہوتا تھا، کیونکہ آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ تو یہ حج کے بعد یوں دعا مانگتے تھے، اللہ تو ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، یہ دنیا میں خوب خوب نعمتیں دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں تو آخرت میں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ دیکھیں پہلے والوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان کو بھی دنیا ملے گی، اللہ چاہے گا تو ان کو دنیا دے دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ دوسرے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو اللہ سے دنیا میں بھی اچھی زندگی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھی زندگی مانگتے ہیں اور اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی جو دعائیں مانگ رہے ہیں، کسبو کا مطلب جو محنت کر رہے ہیں، یعنی جو دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کا حصہ ان کو ملے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پہلے فریق پر نفی کی گئی ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے، اور وہ اس لیے منکر ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ دنیا میں ہی چاہیے ہمیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو اس پہلے فریق کو ندامت ہوگی۔ اچھا، یہ جو دنیا میں حسنہ ہمیں چاہیے، حسنہ کا مطلب ہے اچھی زندگی، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی زندگی سے مراد یہاں عزت، دولت، شہرت نہیں ہے، بلکہ صحابہ تابعین سے جو اس کا مفہوم منقول ہے وہ ہے اعمال صالحہ والی زندگی، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی وہ زندگی جس میں آپ کو اچھے عمل کی توفیق مل رہی ہو۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب اچھے عمل کی توفیق ملتی ہے تو دنیا میں بھی پھر آپ کو نعمتیں ملتی ہیں، آپ کو سکون اور اطمینان کی زندگی ملتی ہے، تو وہ ضمناً وہ ملے گی نعمت، لیکن اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں نیک اعمال والی زندگی، پھر اس نیک اعمال کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی ہوں تو اور اچھی بات ہے، وہ بھی حسنہ کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن اس کا جو پہلا مصداق ہے وہ ہے اچھے اعمال والی زندگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ملے گی، اور جس کو قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، تو یہ پاک زندگی، اچھی زندگی اللہ نیک لوگوں کو دیں گے، اور ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج میں جا کے ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو مخصوص دنوں میں۔ اس سے مراد ہے، مخصوص دن سے مراد 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اور اللہ کو یاد کرنے سے مراد ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ یہ سب روایتیں یعنی احادیث کی روشنی میں تفسیر ہے کہ قرآن تو مجمل بات ذکر کرتا ہے نا، پھر بعض چیزوں کی تفسیر حدیث میں ہوتی ہے، تو اللہ کو مخصوص دنوں میں یاد کرو۔ ظاہر ہے اللہ کو تو روزانہ یاد کرنا چاہیے، ہر وقت یاد کرنا چاہیے، تو مخصوص دنوں میں یاد کرنے سے مراد مخصوص طریقے سے یاد کرنا، وہ ہے رمی۔ رمی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو
مینا میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان 3 جگہ سے نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکانے کی کوشش کی کہ آپ کیا کر رہے ہو، اپنے معصوم بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس کو 7 کنکریاں ماری تھیں، پتھر مارے تھے اس کو 7، اور اس کو بھگایا وہاں سے۔ تو وہ جن جگہوں سے شیطان نمودار ہوا تھا ان جگہوں پہ حج کے دوران کنکریاں مارنا یہ سنت ابراہیمی کی وجہ سے ایک سنت عمل ہے، واجب عمل ہے۔ واجب کا مطلب ارکان حج میں سے تو نہیں ہے، لیکن واجب ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ مخصوص جگہ، تو سعودی عرب نے کیا کیا ہے، اس مخصوص جگہ پہ 3 پلر بنا دیے ہیں، اور ان 3 پلر میں فرق کرنے کے لیے کہ 3 جگہ پر، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہونا، اگر پلر کی شکل ایک جیسی ہوتی تو لوگ بھول جاتے کہ یہ وہی جگہ ہے یا دوسری جگہ ہے۔ تو ایک پہ بڑا ستون بنایا، ایک پہ درمیانی اور ایک پہ چھوٹا۔ تو وہ ستون اصل میں شیطان نہیں ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ کہ وہ شیطان پتھر کا بن گیا تھا یہاں کے، وہ شیطان نہیں ہے وہاں پہ، وہ اصل میں وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، اس جگہ پر حکومت نے پلر بنا دیا تاکہ حاجیوں کو کنفیوژن نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ کسی اور جگہ مارنا شروع کر دے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ محفوظ ہو جائیں۔ تو اس میں ایک بڑا ستون، ایک درمیانی اور ایک چھوٹا ہے، تو اس کو لوگ نے اپنی طرف سے نام رکھا ہوا ہے، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان۔ تو شیطان تو ایک ہی تھا وہ، لیکن علامتیں اس کی فرق کرنے کے لیے 3 بڑے جو ہے نا 3 مختلف قسم کے ستون ہیں۔ تو ان ستونوں پہ کنکریاں مارنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کو مخصوص دنوں میں، گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ وہ کیا ہے؟ کنکریاں مارو۔ وہ 10 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا حج مکمل کرنے کے بعد، عرفہ میں قیام کرنے کے بعد 9 تاریخ کو مزدلفہ کی رات گزارتے ہیں، مزدلفہ میں آ کے، تو مزدلفہ میں رات کو عبادت کرنی ہے، حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر سے افضل رات ہے وہ، اور صبح صادق ہوتے ہی آپ نے پھر مینا کی طرف نکل جانا ہے، اور پھر آپ نے صبح صادق کے بعد جب آپ مینا پہنچیں گے تو وہاں کنکریاں ماریں گے آپ شیطان کو، وہ جو شیطان جہاں نمودار ہوا تھا۔ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور ہر ایک پر بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا، اللہ اکبر پڑھنا، یہ افضل عمل ہے۔ تو وہاں اپنے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دوسرے دن آپ پھر وہیں مینا میں قیام کریں گے۔ دوسرے دن پھر آپ یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اور 12 تاریخ کو بھی آپ نے زوال کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ یہ عمل ہے جو شیطان کو کنکریاں مارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ 12 تاریخ کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد، زوال کے بعد یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ مکہ چلے جائیں اور پھر آپ طواف زیارت کریں، اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ یعنی طواف زیارت تو 10 تاریخ کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو اختیار ہے کہ آپ مکہ چلے جائیں اور اب مزید کنکریاں نہ ماریں۔ لیکن اگر 12 تاریخ آپ نے وہیں مینا میں رات گزار لی اور 13 کی صبح بھی وہیں ہو گئی، تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ 13 تاریخ کو بھی صبح صادق کے بعد آپ کنکریاں ماریں، یعنی پھر آپ کنکریاں کو مارے بغیر پھر واپس مینا سے نکل نہیں سکتے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے جو حج کے بارے میں اللہ کے احکامات ہیں، تو اس کو یعنی بہت ہی اجمالی طور پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل احادیث میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان مخصوص دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو 2 دنوں میں جلدی کر لے گا۔ جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ جلدی کر لے گا مکہ پہنچنے میں، یعنی 10 تاریخ کو تو کنکریاں مارنی ہی ہیں، 11 اور 12 کو یعنی ان 2 دنوں میں کنکریاں مار کر جلدی کرے گا۔ کیا مطلب؟ 13 سے پہلے مکہ پہنچ جائے گا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ فمن تعجل فی یومین، جو 2 دنوں میں جلدی کرے، یعنی 11 اور 12 کو کنکریاں مار کر جلدی کرے ان 2 دنوں میں۔ جلدی کا مطلب فی وصولہ الی مکہ، مکہ پہنچنے میں جلدی کرے، فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ 13 تاریخ کی کنکریاں مارنا اس پر لازم نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے گا مکہ پہنچنے میں، کیا مطلب؟ 12 تاریخ کو رات ادھر ہی گزار لے گا مینا میں، مکہ نہیں جائے گا، تو فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یعنی وہ رات یہاں گزار سکتا ہے اور 13 تاریخ کو بھی مکہ جا سکتا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 13 تاریخ کو پھر مکہ کنکری مارے بغیر نہیں جا سکتا، بلکہ کنکریاں اس کو مارنی پڑیں گی۔ تو 10 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت صبح صادق کے بعد ہے،
اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا وقت یہ زوال کے بعد ہے۔ لمن اتقى، فرمایا یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی ان حکام کو فالو کریں گے، ورنہ جو نہیں ڈرتے وہ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے، کنکریاں مارنا کیا ہوتا ہے، 13 تاریخ کو کیوں ماریں، 12 کو کیوں ماریں، یہ کیسے حکام ہے جو عقل میں نہیں آتے، وہ تو ایسی باتیں کرے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم ایک وقت اللہ کے سامنے جمع ہوگے، تمہیں اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اچھا دیکھیں، 2 لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے لیے، لہذا ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، اللہ سو ہمیں بس دنیا میں ہی سب کچھ دے دے۔ بہت سے غیر مسلم اس میں داخل ہیں، وہ اگر خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کی کچھ رسومات ہوتی ہیں تو وہ دنیاوی کام بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے 2 فریقوں کا تذکرہ کیا، ایک جو کافر ہے جس کو آخرت مقصد ہی نہیں ہے، اور ایک وہ جو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اچھی زندگی چاہتا ہے، جو مسلم ہے۔ اب یہاں مزید 2 فریقوں کا تذکرہ ہے کسی اور لحاظ سے۔ ایک وہ جو پرلے درجے کے منافق ہیں، یعنی کفر کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ابھی جو بیان کیا نا کہ حج میں کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں ہمیں صرف دنیا چاہیے، آخرت نہیں چاہیے، یہ کافر تو ہیں لیکن اسلام دشمن نہیں ہے، منافق نہیں ہے۔ جو ان کے دل میں وہ ان کی زبان پہ ہے، دل میں بھی یہ کہ ہمیں آخرت نہیں چاہیے کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے، زبان پہ بھی یہی ہے کہ آخرت نہیں چاہیے کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں ہے، اور صاف بتاتے ہیں بھائی ہم تو حج اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری دنیا سنور جائے۔ لیکن اب جس فریق کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا وہ جو پرلے درجے کے کافر ہیں، منافق ہیں، اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، زمین میں ان کا کام ہے فساد مچانا، مگر زبان سے بہت ہی میٹھے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، جو بس اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا، جیسے جیسے اللہ کہے گا ویسے ویسے کریں گے۔ تو ان 2 فریقوں کا اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کرنے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں تمہیں بڑی عجیب لگیں گی، یعنی آخرت میں ان کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کی باتیں تمہیں حیران کر دیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور ان کے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اللہ گواہ ہے کہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ 100% جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ۔ یہ اصل میں یہ آیت منافق تھا ایک، اس کا نام تھا اخنس ابن شریق، تو وہ بہت بڑا منافق تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ظاہر ہے قرآن میں کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو مراد اس سے ہر وہ اس کیٹیگری میں جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے یہ سب اس میں داخل ہیں، اور ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہیں ہم اس فہرست میں تو داخل نہیں ہیں۔ فرمایا وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت دین کے بارے میں جھگڑالو ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سخت دشمن ہے، شدید مخالف ہے اسلام کا اور اہل حق کا۔ وہ اذا تولا، اور جب وہ پیٹھ پھیر کے جاتا ہے، یعنی اس کی باتیں آپ کو بہت پسند آئیں گی، گویا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، معاشرے میں ایسے لوگ بھی بہت تمہیں نظر آئیں گے، پورے فرقے ہیں اس طرح کے جو لیبل بڑے اچھے لگائے ہوئے انہوں نے، اور حقیقت میں کیا حال ہے۔ وہ اذا تولا، فرمایا جب تمہاری مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تو اس کا جاتا ہی کام کیا ہوتا ہے، سعی فی الارض، زمین میں کوششیں شروع کر دیتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں وہ فساد مچائے، کیونکہ وہ لالچی آدمی ہے، وہ سارے فساد، ہر قسم کے فساد کی وہ کوشش کرے گا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فساد کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے، وہ کھیتیوں کو ہلاک کرے گا اور نسل کو ہلاک کرے گا۔ نسل میں انسانوں کی نسل بھی آ سکتی ہے اور جانوروں کی نسل بھی، یعنی زمین سے زندگی کے ختم کرنے کے منصوبے بنائے گا اور کھیتیوں کو ہلاک کرے گا۔ جس کھیتیوں کا ذکر اس لیے کہ انسان کی معاشی ترقی میں سب سے بڑا کردار زمین کی پیداوار کا ہوتا ہے، یعنی انسانوں کو معاشی نقصان بھی اس کی وجہ سے پہنچے گا اور انسانوں کو نسلی نقصان بھی اس کی وجہ سے پہنچے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کی عادت ہے کہ قرآن جب برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے نا تو جو برائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں عام طور پر ان کی مثالیں دیتا ہے تاکہ برائی آپ کی سمجھ میں آئے، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ اس برائی کے زیادہ قریب ہیں یا اچھے لوگوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اور جب قرآن اچھے لوگوں کی مثالیں دیتا ہے تو اعلیٰ درجے کے اچھے لوگوں کی، تاکہ 2 انتہاؤں کو ذکر کر کے لوگ پھر اپنے آپ کو خود پرکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، یہ اتنا بدبخت ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، کہ تم زمین میں کیوں فساد مچا رہے ہو،
اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ لیبل بہت اچھے لگاتے ہیں، مگر جو نتائج نکل رہے ہوتے ہیں نا اسے زمین میں لوگوں کی معاشی بھی بدحالی ہو رہی ہوتی ہے اور نسل بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی یہ گناہ چھوڑ دو، اخذتہ العزت بالاثم، تو عزت اس کو گناہ پہ اور پکڑ لیتی ہے۔ کیوں؟ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے کہنے سے یہ غلطی چھوڑ دی تو میرا مقام کم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے دیکھو اس نے غلطی مان لی ہے۔ تو اگر لوگ اس کو تبلیغ نہ کرتے تو گناہ پر اتنا مضبوط نہیں تھا، اب تبلیغ کرنے کے بعد یہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اب تو اور جھٹائی سے کرتا ہے کہ لوگ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے آدمی کے لیے کافی ہے جہنم، یعنی جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اچھائی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں۔ اس کا علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین کے سب سے بڑا مصداق مجاہدین ہیں، جو اللہ کی خاطر جان جو ہے وہ شہادت پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گویا قربانی کر دیا۔ اس کا وہ مصداق وہ مبلغین ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے اپنا سر دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو دین کے لیے قربانی دے رہا ہو اور ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر میں لگا ہو، یہ تمام لوگ اس فہرست میں داخل ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صاف آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام۔ عیسائیت میں یہ تھا کہ جنگل میں نکل جاتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر بس عبادت کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو یعنی نکاح بھی کیا، آپ کی اولادیں بھی ہوئی، گھرداری بھی کی آپ نے۔ تو کیا مطلب؟ ہر وقت ہر کام میں اللہ کی رضا پیش نظر رہے۔ اگر آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ پیسہ کما رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ ترقی کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، تو ہر چیز میں صحت بنا رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس آدمی کے پیش نظر ہر وقت اللہ کی رضا ہوگی اور اس کے اپنے آپ کو وہ کھپا دے گا اس میں، تو وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے یہودی مسلمان ہوئے۔ تو اب یہودیوں میں ہفتے کا دن جو تھا نا، وہ عزت والا، تعظیم والا دن سمجھا جاتا تھا۔ کچھ مخصوص اعمال تھے جو ہفتے میں نہیں کرنے ہوتے تھے، اور کچھ اعمال ایسے تھے جو ہفتے میں ہی کرنے ہوتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں پہ اللہ نے اونٹ کی چربی بھی حرام کر دی تھی، اور قرآن میں آتا ہے ان کی گناہوں کی وجہ سے ایک سزا ملی تھی ان کو۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ہفتے کے بجائے جمعہ کے دن کو مقدس بنایا، اور اونٹ کی چربی کو بتایا کہ یہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، چونکہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ سوچتے تھے، یا اس طرح کے اور بھی جو لوگ اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں اسلام میں ٹھیک ہے ہفتے کا دن مقدس تو نہیں ہے، لیکن مقدس ماننے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جمعے کو بھی مقدس مانیں گے، اور ہفتے کو اس لیے مقدس مانیں گے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہے یہ، اور اسلام نے اس کی توہین کی، ہمیں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام میں یہ کہا ہو کہ یہ مقدس نہیں ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ اونٹ کی چربی اسلام میں حلال ہے، مگر فرض تو نہیں ہے نا۔ تو چونکہ یہودی مذہب میں رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اونٹ کی چربی نہ کھائیں، جیسے کہ پہلے بھی نہیں کھاتے تھے تو اب بھی نہ کھائیں، یہ سوچ کے کہ شریعت موسیٰ پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، تو اس میں کیا حرج ہے۔ اس پر ہی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو پچھلی شریعتیں منسوخ، اب وہ کلعدم ہے بالکل، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی اور یہ بھی ساتھ چلے۔ تو اگرچہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن مقدس منانے پر کوئی پابندی ہے، لیکن آپ جو اس کے مقدس مان رہے ہو وہ ایک منسوخ شریعت کی بیس پہ مان رہے ہو، اب آپ کو 100% اسلامی احکام کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ جو اونٹ کی چربی نہیں کھا رہے، تو ٹھیک ہے چربی کھانا فرض نہیں ہے، لیکن آپ جو نہیں کھا رہے یہ اس لیے نہیں کہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہودیوں کے یہاں مقدس ہے یہ، تو اب ختم، وہ دین ختم ہو گیا، اب مکمل اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مکمل اسلام یہ ہے کہ اگر آپ کو چربی ویسے ہی پسند نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں، لیکن پسند ہے تو پھر آپ کھائیں۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں کہ جی میں
فلاں مذہب میں یا فلاں کے جو ہے نا وہ رعایت کر رہا ہوں، نہ پھر جب اسلام نے آپ حلال کر دیا تو پھر اللہ کے حلال کو کسی بھی طرح سے حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، پریکٹیکلی عملاً بھی حرام نہیں آپ اس کو کر سکتے۔ تو یہ آیت تو اس تناظر میں نازل ہوئی، لیکن الفاظ عام ہیں کہ اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، عام الفاظ ہیں، اس کو کسی واقعے کے ساتھ ایسا جوڑنا کہ بس اس سے یہی مراد ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو مکمل فالو کرنا ہے اسلام کو، اور اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہم آدھا اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، آدھا نہیں کر رہے۔ کوئی معاملات میں مسلمان ہے تو نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی نمازی ہے تو معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، کسی پہ حج فرض ہے وہ حج نہیں کر رہا، کوئی رشوت لے رہا ہے ویسے نمازی ہے اور عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، کوئی عمرے پہ عمرے کر رہا ہے بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا۔ تو اللہ نے فرمایا مکمل اسلام کو فالو کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، یعنی آدھا اسلام پہ چلنا آدھے کو چھوڑ دینا یہ گویا شیطان کی پیروی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اب تمہارے پاس اسلام کے برحق ہونے کے واضح دلائل آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم پھسلے کا مطلب پورے اسلام کو تم فالو نہیں کر رہے، دائیں بائیں ہو رہے ہو، لڑک رہے ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں فاعلموا، یقین کر لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب ہے۔ غالب کا مطلب تمہیں سزا دے سکتا ہے، تم پر قدرت ہے اس کو، حکیم حکمت والا ہے۔ کیا مطلب ابھی سزا نہیں دے رہا تو اس سے دھوکے میں نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے خوش ہے، بلکہ اس نے جزا اور سزا کا ایک ٹائم متعین کیا ہے، اس لیے سزا نہیں دے رہا۔ تو زبردست غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اہل اسلام کے لیے سب سے سخت ترین آیت یہ ہے، جس میں براہ راست مسلمانوں کو اللہ نے گویا دھمکی دی ہے کہ پورے اسلام کو فالو کرو، اگر تم پھسل گئے تو یہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ تو یہ قرآن میں زیادہ تر غیر مسلموں سے خطاب ہے جس میں جہنم اور دھمکیاں دی گئی ہیں، جو دھمکی والی آیات ہیں۔ تو یہ اس آیت میں اللہ نے اہل اسلام کو ڈرایا اور کو کہتے ہیں سب سے مشکل، کیونکہ اس میں پورے اسلام پہ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھسلنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اسلام کے برحق ہونے کے اتنے دلائل آ چکے ہیں، پھر بھی فالو نہیں کر رہے، تو کیا تم اس کے انتظار میں ہو ان یاتیہم اللہ فی غلل من الغمام، کہ اللہ خود بادلوں میں چل کے آئے تمہارے پاس، یعنی بادل کا ذکر اس لیے کہ آسمان سے گویا اللہ نیچے اتر کے بادلوں سے ہو کر آئے اللہ تعالیٰ، اور بادلوں کے سائبانوں میں آئے اللہ، اور فرشتے بھی آئیں، یعنی وہ اللہ آسمان سے اتر کے بادلوں کے سائے میں آ کے تم سے خود خطاب کرے، اور فرشتے آ کے تم سے خود خطاب کریں اور بولے بھائی کہ اسلام بالکل برحق ہے، لہذا کیا اس کا انتظار کر رہے ہو، اس کے بعد مکمل اسلام کو فالو کرو گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا اس کے انتظار میں ہو، ینظرون، انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آئے اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور پھر معاملہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ جب اتنا بڑا معاملہ ہوگا، اتنی بڑی نشانی ہوگی، پھر تمہیں ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی، پھر تو قضی الامر، قضی الامر کا معنی پھر تو فیصلہ ہو جائے گا، پھر تو سب کو، پھر کوئی ایک گناہ بھی کرے گا اللہ اس کو مار دے گا، فوراً پکڑ لے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ تو کیوں اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد مہلت نہیں ملتی؟ تو جو اسلام کے برحق ہونے کی اللہ نے نشانیاں دکھا دی ہیں اسی پر اکتفا کر کے اسلام کو مکمل فالو کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو سب کچھ اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، اسی کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں، اور تم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس رکوع میں جو ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں میں نمبر وار اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی حج کی اہمیت اور حج کی فرضیت، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حج میں ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، بے حیائی کی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک ٹریننگ ہے کہ آپ کئی دنوں تک جب اپنی زبان سے شائستہ کلام نکالو گے تو پریکٹیکل لائف میں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ گناہ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، حالانکہ جھگڑے کی تمام چیزیں حج میں ہوتی ہیں، اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے انسان، میں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ بیچارے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں لڑنا، بہت سے الحمدللہ برداشت بھی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں برداشت پیدا کی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں برداشت اچھی چیز ہے، عدم برداشت کوئی کمال نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں دیکھا ہے آپ نے، مشہور ڈائلاگ ہے، ابے بھائی مجھے تو مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے میری تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں تجھے تو پتہ ہے، پھر میرا تو دماغ آپ کو پتہ ہے جب شارٹ ہوتا ہے تو شارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ لوگ فلموں سے ڈراموں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ برداشت کرنا سیکھیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ نیکی کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے، تو جو بھی اچھائی کرو گے اللہ کے لیے کرو تو اچھائی کرنا آسان ہو جائے گا۔
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ عرب کی جو رسم تھی کہ زاد راہ کے بغیر حج کرنے چلے جاتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، اس کی نفی کی گئی ہے اور اس کو تقوی کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ آج دینداروں میں بہت سوں کی حالت آپ دیکھ لیں، اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرتے ہیں اور بے وقوفی اور حماقت کے کاموں کو توکل کا نام دیا جاتا ہے۔ میں بتاتا رہتا ہوں کتنے علماء شہید ہو گئے، ان کے پاس گارڈ ہی نہیں تھے۔ جب ان کے مریدوں سے کہو بھائی تم اپنے بڑوں کی حفاظت کے لیے ایک باڈی گارڈ رکھو، تو کہتے ہیں بھائی ہمارے حضرت کا اللہ پہ بہت توکل ہے اور اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ اور جو علماء گارڈ رکھتے ہیں ان پہ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو خطرات ہوتے ہیں۔ تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ اسباب اختیار کرو، سفر میں جا رہے ہو، اتنی دور جا رہے ہو، اتنے مہینوں کا سفر ہے تمہارا، اور وہاں اکثر ایسے لوگ ہوں گے جن کی جان پہچان نہیں ہے، تو کچھ تو سوچا کیا ہے تم نے راستے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں دنیا بھی ایک سفر ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جو کمانا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ اور بھی ترقی کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ غیر مسلموں نے دنیا میں بہت ترقی کی ہے، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تمام اسباب کو اختیار کیا جو انسان کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ من حیث القوم مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں آپ، ڈیفنس کے معاملے میں آپ اسلامی ملکوں کا حال دیکھ لیں، عرب کا حال دیکھ لیں، کیا ان کے پاس ڈیفنس ہے اتنا مضبوط؟ کوئی آرمی ہے ان کی؟ کیا ان کے پاس ایٹمی طاقت ہیں، یا کوئی ایسے میزائل ہیں ان کے پاس جس سے آج اگر دشمن ان پہ حملہ کرے تو اپنے آپ کو بچا لے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یعنی یہ تو کھلے آنکھوں ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو فکر کرتا ہے اس کو لوگ ملامت، صحت کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، صحتیں کا حال کیا ہے، لیکن جو ایکسرسائز کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا خیال کر رہا ہے، اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور اس کو تانے دیتے ہیں کہ بھائی موت کا تو ایک وقت لکھا ہوا ہے، جب آنی ہوگی آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی پھوڑتے رہو، جو مرضی کھاتے رہو، جیسا بھی لائف اسٹائل رکھو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس آیت میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی اسباب اختیار کرتا ہے کامیابی کے، اور مسلم بھی، تو غیر مسلم میں اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیں دو فرق ہیں غیر مسلم اور مسلم میں۔ مسلمان بھرپور طریقے سے اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نظر اللہ پہ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسباب اختیار اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے حکم سے نکلے گا، ان اسباب سے نہیں نکلے گا۔ اللہ چاہے تو ان اسباب کو فیل کر دے، اور اللہ چاہے تو سبب کے بغیر بھی کھلا دے، مجھے سبب کے بغیر بھی میرے کام بنا دے۔ بیماری میں علاج اس لیے کر رہا ہوں کہ سنت ہے، نبی نے علاج کیا ہے، شفا اللہ کے حکم سے ملے گی۔ یہ مسلم کی سوچ ہوتی ہے، غیر مسلم یہ نہیں سوچتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس اسباب سے غیر مسلم کو کامیابی نہیں ملتی نا، تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ مسلمان کو کامیابی نہیں ملتی، وہ کہتا ہے بھائی کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں، ان اسباب میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ تو اللہ چاہے فیل کر دے، اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی اللہ زندہ رکھے، یہ تو اللہ کے کام ہے۔ تو لہذا مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ اگر اسباب نہیں ہے بیچارے مسلمان کے پاس، اور تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار اللہ بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے کام میرے، اور اگر نہیں کرے تو اس کی مرضی ہے، اسی میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، کیونکہ جب کرنے والا اللہ ہے تو اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا برا نہیں سوچ سکتا۔ کیونکہ اگر ہمیں کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے غلط، انشاءاللہ اس کے پیچھے بہت مصلحتیں ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ میرے لیے صحیح کر رہا ہے، تو واقعی کیسا اللہ نے ان کو نوازا پھر۔ تو ایک فرق کیا ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں، کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھتا، نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ دوسرا فرق مسلم میں غیر مسلم میں یہ ہے کہ مسلمان اسباب اعتدال سے اختیار کرتا ہے، اسباب میں غلو نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اسباب میں غلو کرنا توکل کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے، آپ کی گولڈ کی دکان ہے، سونے کی دکان ہے، یا عام پرچون کی دکان سے ہم مثال فرض کرتے ہیں، پرچون کی دکان ہے، اس میں 4-5 لاکھ کی مالیت کا سامان ڈلا ہوا ہے، آپ تالا ہی نہیں لگاتے دکان میں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یہ حماقت ہے، اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھوں یا توکل کروں اللہ پہ؟ آپ نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، دونوں کام کرو۔ تو جو آدمی دکان پہ تالا ہی نہیں ڈال رہا، وہ تو سرے سے توکل کا نام لے رہا ہے، یہ تو غلط ہے، ناجائز کر رہا ہے۔
لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے ایک تالا ڈالنے سے حفاظت ہو سکتی ہے، کوئی اتنے بڑے اس میں قیمتی سرمایہ نہیں پڑے ہوئے کہ اتنے تالے توڑ کے 20 تالے توڑ کے یہاں لوگ آئیں گے. تو ایک یا دو تالے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک آدمی کو تالا ایک لگانا ہے، 2-2.5 لاکھ کا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے ایک تالا بھی ڈالتا ہے، 8-10 گارڈ بھی بٹھا دیے اس نے، اور پھر گھر سے باہر بھی کرسی ڈال کے دکان کے باہر بیٹھا رہتا ہے ہر وقت اس خوف میں کہیں چوری نہ ہو جائے. تو یہ حفاظت کا جو سبب آپ اختیار کر رہے ہو نا، یہ سبب میں آپ غلو کا شکار ہو، حد سے تجاوز کا شکار ہو. یہ وہمی ہونے کی ایک علامت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں اکثر لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے، لیکن بعض وہمی بھی ہیں، وہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تو ویسے ڈپریشن سے ہی مر جائے گا بیچارہ، اتنا زیادہ. وہ مائیکل جیکسن کی میں ایک مثال دیتا ہوں نا، کہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں، مسافہ بھی نہیں کر رہے کہ کسی کے جراثیم میرے ہاتھ پہ نہ لگ جائیں، جھوٹا پیتے ہوئے جناب کہ ایسا نہ اس کے جراثیم چلے جائیں، حالانکہ اگلا کہ منہ بھی صاف ہے، وہ پاکیزہ چیزیں کھانے والا ہے. تو بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے معاشرے میں جو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کسی چیز کو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اسی سبب سے ہوگا، تبھی تو یہ اتنا غلو کر رہا ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے ہوگا تو اعتدال سے جتنا اللہ نے بتایا اتنا سبب اختیار کر لیتا، باقی کس پہ توکل کرتا؟ اللہ پہ. تو دو انتہاؤں کے درمیان ہمیں چلنا ہے، اور اس کے یہ حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. رزق طلب کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینے کا حکم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جاب تلاش ہی نہیں کر رہا، کاروبار کی کوشش ہی نہیں کر رہا اور کہے گا اللہ کھلائے گا، یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک آدمی بزنس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بزنس میں اتنا کھپا دیا اس نے کہ نہ اس کو اپنی صحت کا خیال ہے، نہ وہ بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، نہ وہ اس کی نیند پوری ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ رزق کمانے میں غلو ہے. اور یہ کیونکہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ محنت سے ملے گا مجھے. اگر یہ اللہ پہ توکل کرتا تو یہ کہتا بھائی محنت سے ملے گا، لیکن جتنی محنت کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اللہ دینے پر آیا تو اتنی محنت میں مجھے ڈبل رزق دے دے گا، اور نہیں دینا چاہا تو میں اللہ کی مرضی کے خلاف اگر چلوں گا، محنت میں حد سے تجاوز کروں گا، تو اللہ میرے منہ سے جو پہلے سے نوالا ہے نا وہ بھی چھین سکتا ہے، کیونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے نا. جس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں اس کے حکم کو پورا کر کے آپ نے رزق کمانا ہے، کیونکہ اصل خزانے تو اس کے ہاتھ میں ہیں. آپ کسی کی نافرمانی کر کے کسی طاقتور آدمی کے پاس دیکھیں اس کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس طاقتور سے لڑ کے تھوڑی پیسے نکال سکتے ہو. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں جب رزق ہے تو اللہ سے لڑ کے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اس سے رزق نہیں چھینا جا سکتا. تو اس لیے اعتدال سے کمانے میں اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ کی صحت خراب نہ ہو، اس سے آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم بھی دیں، بالکل ہی کماؤ پوت نہ بن جائیں، کمانے کی مشین نہ بن جائیں. تو یہ غلو ہے. تو غیر مسلموں میں یہ غلو آپ کو بہت سے جگہوں پہ ملے گا کہ حد سے تجاوز کیا سب کچھ ہی، اور پھر وہمی ہو گئے، پاگل ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، پیسہ آ گیا لیکن صحت برباد ہو گئی، اور بعض کے بعد پیسہ پھر بھی نہیں آتا. تو یہ مسلم میں اور غیر مسلم میں فرق ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں، پہلا اسباب پہ مسلمان نظر نہیں رکھتا، نظر اللہ پہ. نمبر 2، اسباب اختیار کرنے میں اعتدال سے، شریعت کے حدود کے اندر رہ کے اسباب اختیار کرتا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جاتا، حد سے تجاوز نہیں کرتا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں. اچھا، اس میں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج میں تم تجارت بھی کرو، اس میں ان لوگوں پر بھی نفی ہے جو دین میں اپنے مزاج کو دخل دیتے ہیں. آج بہت سے علماء ہم نے دیکھے ہیں وہ دین کے کام کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں. جب تجارت کرتے ہیں ان کی تجارت میں برکت ہوتی ہے، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں ان کے پاس، گھر اچھا ہے، خوراک اچھی ہے، لباس اچھا ہے، لوگ ان پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ مولانا ہو کے اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہیں. تو بھائی پیسہ کمانا اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے. حج میں جا کے بزنس کیا جا سکتا ہے تو یہاں رہ کے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو کیونکہ آپ نے دین میں نا اپنا مزاج، آپ نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ نیک آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے، نیک آدمی جو ہے نا وہ اول جلول ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے. جیسے عربوں نے خود ایک مزاج بنا لیا تھا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو بزنس کیوں کریں. بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. بھائی حج تو مخصوص ارکان کا نام ہے، وہ ارکان پورے کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے حج ادا ہو جائے گا. چاہے پھر وہاں بزنس کریں نہ کریں، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین میں اپنے مزاج کو نہیں دخل اندازی دینی ہے، بلکہ دین ایک اللہ کی حدود کا نام ہے، اس حد تک اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے. دین نام ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا، بدعتوں سے بچنے کا. تو یہ بھی ہمیں اس سے علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. ایک بات ہمیں تجارت کی اہمیت اور فضیلت بھی پتہ چلتی ہے
کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، حج میں خاص ذکر کیا، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں مسلمان معاشی ترقی کریں، تو حج میں اسپیشلی مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم تجارت بھی کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی تم اس کو برا مت سمجھو، تو ظاہر ایک قسم کی ترغیب ہے نا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، مسلمان جب بزنس کریں گے تو اس سے مسلمانوں کی معاشی ترقی ہوگی، اس سے اسلام مضبوط ہوگا۔ لیکن آپ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب مسلمان حج کرتے ہیں تو بزنس اس سے یہودیوں کا ہوتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ساری جن کی پروڈکٹ حاجی خرید رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے تجارت میں اتنی محنت ہی نہیں کی ہے، کوئی ایسی پروڈکٹ ان کی معیاری ہوتی نہیں ہے عام طور پہ کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے میں لوگ اس کو خریدیں۔ بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں جو ہے نا فروزن مرغیاں بھیجنا شروع کی ہمارے بعض پاکستانیوں نے یا بعض اسلامی ملکوں میں، اس میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، فراڈ ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے تاجر بعض دفعہ گڑبڑ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے پھر ایک اتنی بڑی پیمانے پر تجارت ہے، حکومت نے سعودی عرب نے وہ تجارت ہی بند کر دی، تو ہماری کرپشن، ہماری نالائقی، کچھ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ حج میں جو بزنس مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ہماری کمپنیاں بہت ترقی کرتی، لیکن افسوس کی، اور خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا، مگر فائدہ ہمارے بجائے ہمارے حج کا فائدہ بھی دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی افسوس کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو بزنس کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بزنس ہی ہو رہا تھا، بزنس میں اللہ نے رزق رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے، اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے۔ غیر مسلم اس پر عمل کر رہے ہیں، آج مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ملازمتوں کی طرف جا رہے ہیں، بزنس کو فوکس نہیں کر رہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ عربوں کو فرمایا کہ تم عرفات سے لوٹو جیسے کہ لوگ لوٹتے ہیں، تو اس میں قوم پرستی کا بھی خاتمہ ہے۔ اسلام میں عبادات میں اسلام سب کو ایک لیول میں دیکھتا ہے، عرب، عجم، 18ویں گریڈ کا آفیسر اور 11ویں اسکیل کا بندہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عربوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم اگرچہ حرم میں رہتے ہو، حج کا سب کا ایک ہی طریقہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں بہت سے دنیا میں عبادت گاہوں میں بڑے چھوٹے کا فرق رکھا جاتا ہے کہ جی مندر میں اس صف میں فلاں بیٹھ سکتے ہیں، اس صف میں فلاں بیٹھ سکتے ہیں، جس نے زیادہ پیسے دیے وہ آگے جائے گا، جو کم پیسے دینے والے وہ پیچھے جائے گا۔ مسجدوں میں یہ فرق الحمدللہ آج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو برابری کا نظام رکھا ہے، ایک غیر مسلم اسلام قبول کیا اس نے، اور اس کی وجہ یہ بنی، اس نے کہا کہ میں جب مسجد میں گیا تو میں پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی، تو کوئی فرق نہیں ہے قوم کی بیس پر، یا آپ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ملازم آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا ہے، آپ 22ویں گریڈ کے ہیں اور ایک آدمی 11ویں اسکیل کا ہے، وہ آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہے، بلکہ عین ممکن ہے بعض دفعہ امام بن کے آپ سے آگے بھی ہو۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کو آگے کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ آپ کا ملازم ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے نماز پڑھواتے ہیں، بھائی تمہیں قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے تو تم نماز پڑھاؤ، اور آپ آفیسر ہو کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عامی آدمی آگے، دیکھیں امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں تو بادشاہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ قرآن زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو برابری کا نظام اسلام نے دیا ہے، یہ ایک اسلام کا ایک بہت بڑا حسن ہے جس کو دنیا بھی مانتی ہے، اور یہ اسلام کے علاوہ آپ کو اتنے بھرپور خوبصورت انداز میں دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور خاص طور پر یہ حکم عربوں کو دیا جا رہا ہے جبکہ قرآن نازل عربوں پہ ہو رہا ہے، یعنی پہلے اولین مصداق عرب ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے حج ایسے ہی کرنا ہے جیسے دوسری قومیں کرتی ہیں۔ پھر اس میں حکم دیا جا رہا ہے دعاؤں کا کہ حج کے بعد تم نے، یعنی جو بعض لوگ دعا مانگتے تھے کہ صرف دنیا مانگتے تھے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے جب عبادت کرنی ہے تو صرف دنیا کو فوکس نہیں کرنا، دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی تم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ اور رمی کے حکام ہیں اس میں، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر ہمیں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ہمیں مکمل داخل ہونا چاہیے، اور بدعتوں کی نفی ہوتی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ بھئی چلو ہفتے کا دن صرف اس لیے مقدس مان لیتا ہوں کہ اسلام میں پابندی بھی نہیں ہے، اور چربی اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ اسلام میں پابندی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، پورا اسلام پہ چلنا پڑے گا۔ تو کیا مطلب، اب آپ بدعت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں کتنی شریعت کی باتیں ہمیں موجود ہمارے پاس ہیں، لیکن اپنی طرف سے اضافہ۔ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد آپ محمد رسول اللہ نہیں لگا سکتے، حالانکہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، لیکن اذان میں نہیں لگا سکتے کیونکہ نبی سے لا الہ الا اللہ ہی منقول ہے۔
تو اسی طرح اذان سے پہلے جو صلاۃ والسلام بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر پہ، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس کے بھی آپ جتنے مرضی دلائل دیں، ہم یہی کہیں گے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پہ اذان کو شروع کروایا اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کروایا۔ تو تیجا، 40واں، میت کے کھانے، حلوے مانڈے جو میت کے نام پہ ہو رہے ہیں، ان سب کی نفی ہے اس آیت میں کہ اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، جیسے جیسے بتایا گیا ہے اس طرح اپنے اسلام کو فالو کرنا ہے، آپ کا اپنا طریقہ اس میں نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔